الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام نعت خوانان برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت اور پر نور محفل جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، اور آپ کافی دیر سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو سماعت کر رہے ہیں، اور ہمارے بڑے ہی پیارے اور معروف و محبوب ثنا خان آپ کے پاس حضور کی محبتوں کا قصیدہ پیش کر رہے تھے، تو لمبا خطاب نہیں ہوگا چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ آپ کی توجہ کے ساتھ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اہل ایمان کے لیے یہ قلبی راحت کا ذریعہ ہے، بلکہ وہ تو بہانے تلاش کرتے ہیں کہ ان کے محبوب کا ذکر کوئی چھیڑ کے بیٹھ جائے۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ تو حضور کے ذکر سے غم دھلتے ہیں اور روحیں قرار پاتی ہیں جب محبوب کا ذکر ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگ سادی بات کر کے بات سمجھانے کا ڈھب جانتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی نے وہ ایک بات لکھی ہے کہ کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ وہ ریت پہ لیلا لیلا لکھ رہا تھا، تو پوچھا کسی نے یہ کیا کر رہے ہو؟ گفت مشق کے نام میں لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی می کنم۔ اس نے کہا اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ تو یہ بات لکھنے کے بعد مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اگر مجنوں کو اس کے محبوب کا نام قرار دیتا ہے تو کیا امتی کو نام محمد قرار نہیں دیتا؟ اس لیے ہم تو یہ کہتے ہیں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ تو اس محبوب کے ذکر کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور یہ ذکر ایسی کستوری ہے جوں جوں چھڑتا چلا جاتا ہے اس کی مہک سے مشام جاں معطر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ذکر ازل سے چلا ہے اور تا ابد جاری رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انبیاء کا سلسلہ اس کائنات میں شروع کیا تو ساتھ ہی اپنے محبوب کا تذکرہ اس کائنات میں شروع کر دیا۔ اگرچہ پہلے بھی ذکر یہ موجود تھا، وہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن بہرحال جب یہ کائنات بنی تو گھر گھر تذکرے میرے حضور کے تھے۔ ہر نبی حضور کی آمد کا تذکرہ کرتا تھا، حتیٰ کہ حضور کی آمد سے 2775 سال قبل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں۔ لفظ سنیے کیا ہیں، عرض کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک تیرا گھر کعبہ تو بنا دیا ہے،
اب اس کو آباد کرنے والا پیارا محمد بھی بھیج دینا. حضور کی آمد سے 1000 سال قبل کی بات ہے، یعنی 10 صدیاں قبل کی بات. تو باول ہمگری یثرب سے گزرتا ہے، اس کی اہل یثرب سے لڑائی ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے میں تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. اہل یثرب کہتے ہیں خدا را ہمیں کچھ نہ کہنا، اس لیے کہ ہم صرف اپنی سانسیں پوری کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، ہم تو کسی محبوب کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں. ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان ہجرت کر کے اس دھرتی کو نوازیں گے، تو ہم تو اس لیے بیٹھے ہیں کہ جب وہ محبوب آئے گا تو اس کا دیدار کریں گے اور اس کا کلمہ پڑھ کے اس کے غلام بن جائیں گے. اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جس کا انتظار کر رہے ہو وہ تمہاری زندگیوں میں نہ آئے. تو جو اہل یثرب تھے انہوں نے کہا کہ اگر وہ محبوب ہماری زندگیوں میں نہ آیا تو ہمیں پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، ہم مر جائیں گے نا، ہماری قبریں تو یہاں پہ بن جائیں گی. تو جب وہ محبوب آئے گا خرامہ خرامہ اس دھرتی پہ قدم ٹکائے گا اور اس دھرتی کی مٹی اس محبوب کے طلبوں کو چومے گی. ہو سکتا ہے محبوب کے طلبوں کو لگنے والی مٹی اس کو ہوائیں اڑائیں اور وہ اڑتی اڑاتی ہو سکتا ہے ہماری قبروں پہ آ کے پڑ جائے. اگر اس کے محبوب کے قدموں کو لگنے والی مٹی اگر ہماری قبروں پہ پڑ گئی تو ہم سمجھیں گے ہمیں یہاں رہنے کی معراج مل گئی ہے. میں تلیاں نبی دیاں چمدا جے میں ہوندا خاک مدینے دی، میں راواں مل مل بہندا جے میں ہوندا خاک مدینے دی. جتھے سونا قدم ٹکاوندا سی میرا سینہ لفدا جاندا سی، میں پھلاں وانگوں کھڑدا جے میں ہوندا خاک مدینے. اس نے کہا اچھا تم اس قدر پختہ ارادے لے کے بیٹھے ہو؟ کہا ہاں یہ پختہ ارادے لے کے بیٹھے ہیں. تو کہا اچھا پھر میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، تم تو اس محبوب کی آمد کا انتظار کر رہے ہو. تو جب وہ جانے لگا یہاں سے یثرب سے، اس کے ساتھ 450 علماء تھے. پہلے زمانے میں بادشاہ اپنے ساتھ علماء کو رکھا کرتے تھے، کیونکہ بادشاہوں کو علم ہوتا تھا کہ یہ ہمیں علماء بھٹکنے نہیں دیں گے، یہ ہمیں سیدھا رکھیں گے. یہ جب سے ہم نے سیاست اور علماء کو جدا کیا ہے نا، وہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اور پھر یہ لوگ اسمبلیوں میں بیٹھ کر کے جس انداز کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اسلام کی تدحیق کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف جس طرح کے قوانین بناتے ہیں، بعد میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں اور ہمارے دل چھلنی ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے نمائندے، ہم نے ان کو اسمبلی میں بھیجا کہ وہاں جا کے یہ حضور کی ناموس پہ پہرا دیں گے، ہم نے ان کو اسمبلی میں بھیجا کہ وہاں جا کے اسلام کا نام لیں گے، اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اسمبلی کے اندر بیٹھ کے ٹرانسجینڈر جیسے وہ اسلام مخالف قوانین بناتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں مقتدر علماء موجود نہیں ہیں. وہاں اگر مقتدر اسلامی غیرت رکھنے والے علماء اگر موجود ہوں اور ان کی ایک بھرپور تعداد ہو تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا. تو جب سے یہ معاملہ ہوا ہے تو پھر ہمیں یہ حالات دیکھنے پڑتے ہیں. تو اس لیے علماء کو آگے لائیں. آج لوگ کہتے ہیں جی آپ سیاست کی بات نہ کریں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے خطاب کیا کرتے تھے تو وہ مسجد نبوی کے ممبر بھی تھے اور مدینہ طیبہ کے وہ فرما روا بھی تھے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے خطیب بھی ہیں اور خلافت اسلامیہ کے فرما روا بھی ہیں، وہ حکمران بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم وہ مسجد نبوی کے امام بھی ہیں اور لوگوں کو پتہ تھا کہ اگر اسلام کے خلاف چلیں گے تو حدیں بھی لگیں گی، تو وہ خلیفہ بھی ہیں. سیدنا عثمان غنی، حضرت مولا علی، صرف ان کے نام آنے پہ ہم جو ہے وہ ایک عقیدت کا اظہار کر لیں اور نعرے بھی لگا لیں، کیا یہی کافی ہے یا ان کی فکر کو اختیار کرنا ہے؟ تو اس لیے
دین کی بات کرنا کسی بھی پلیٹ فارم پہ اور اپنے معاملات کو دین کے مطابق ڈھالنا اور دین کے مطابق اپنے طرز زندگی کو ڈھالنا، یہی تو سیاست ہے کہ دین کو گھر میں نافذ کرنا ہے، دین کو محلے میں نافذ کرنا ہے. تو جب طاقت ہوگی تو نافذ کر سکیں گے نا، جب قوت ہوگی قوت نافذہ تو پھر نافذ کر سکیں گے نا. تو اس کے ساتھ 400 علماء تھے. ان علماء نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر تو ہمیں اجازت دے تو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ نبی آخر الزماں آئیں گے، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم بھی یہیں پہ رہنا چاہتے ہیں. تو اس نے بادشاہ نے کہا طبہ نے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، صرف اجازت ہی نہیں دیتا، چونکہ بہت امیر آدمی تھا. اس نے ہر ایک عالم کو ایک مکان تعمیر کر کے دیا اور ایک خادم بھی دیا کہ آپ یہاں پہ رہیں گے تو ذرا آسودہ رہیں. محلے کا امام آسودہ ہوگا تو ذرا آزادی سے دین کا کام کرے گا نا، اس کے حالات بہتر ہوں گے، اس کو کوئی پریشانی نہیں کہ بچوں کی اسکول کی فیسیں کہاں سے آئیں گی، بجلی کا بل کہاں سے دینا ہے اور میرے اخراجات کہاں سے چلیں گے. اسے پتہ ہے محلے دار میرے ساتھ تعاون ہی اتنا کرتے ہیں، تو یقیناً وہ دین کا کام اپنی ایک استقامت کے ساتھ اور جو ہے وہ اختیار کے ساتھ اور آزادانہ طور پہ کرے گا، اس کو فکر معاش نہیں ہوگا. تو اس نے ایک ایک مکان دیا، ایک ایک خادم دیا اور کہا کہ آپ یہاں پہ رہیں. اور آخر میں ایک مکان تعمیر کیا اور کہا یہ میری طرف سے وہ جو آنے والا منتظر ہے نا، جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، یہ مکان میری طرف سے اس کو تحفہ ہے. حضور کے لیے مکان تعمیر کیا. اور جو بڑا عالم تھا اس کو خط لکھ کے دیا کہ یہ میرا خط حضور کے نام ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں تو میرا یہ خط پیش کر دیا جائے، اگر تیری زندگی میں نہ آئیں تو تو آگے اپنی نسل میں منتقل کر دینا. تو یہ خط وہاں تک پہنچنا چاہیے. اس کا مضمون سنیں گے آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. کیسی عقیدت ہے طبہ اول ہمجری کی. تو مضمون یہ ہے، خط کا خلاصہ اس کا یہ ہے، یا رسول اللہ آپ ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن آپ کے آنے سے قبل میں آپ کا وہ غلام ہوں جو آپ کے آنے سے قبل ہی آپ کا کلمہ پڑھ رہا ہوں. اور مجھے کل قیامت کے دن جب آپ شفاعت کا بازو کھولیں گے اور شفاعت کے ذریعے آپ گناہ گاروں کی بخشش کی خوشخبری سنائیں گے تو مجھے بھول نہ جانا، مجھے بھی شفاعت میں یاد رکھنا، میری شفاعت کیجئے گا. یہ خط دیا طبہ نے اپنے عالم کو اور طبہ چلا گیا. ٹھیک 1000 سال کے بعد آقا کریم ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو صحابہ کہتے ہیں حضور نے جب مدینے میں قدم رکھا نا تو حضور کے قدموں کی برکت سے مدینہ روشن ہو گیا، مدینہ جگمگانے لگ گیا. حضرت انس بن مالک کی سن لیجئے، فرماتے ہیں میری عمر 6 یا 7 سال ہوگی، لیکن میں نے پوری زندگی میں مدینے کے اندر اتنا روشن دن نہیں دیکھا کہ جتنی روشنی اس وقت اتری جب حضور نے مدینے میں قدم رکھا. اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کے چہرے کی چمک سے مدینے کی کچی دیواریں بھی چمک رہی تھی. اور یہ صرف وہ نور مانوی نہیں تھا کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم کہتے ہیں جناب ہمارا تو گھر روشن ہو گیا آپ کے آنے سے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں خوشی ہے، فرحت ہے، بشاشت ہے، تازگی ہے. وہ تو تھی اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے نور حسی دیکھا، حضور کے چہرے کی چمک سے مدینے کی دیواریں چمک رہی تھیں. چونکہ آقا کریم اسلام ہمارا عقیدہ ہے اور یہ محفل نور سما کے اندر اور مسجد نوری، اس میں حضور کے نور کی بات نہ ہو تو بات تو نہیں نہ بنے گی. ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا کریم اسلام جیسے نور مانوی ہیں تو نور حسی بھی ہیں. ام المومنین سید عائشہ صدیقہ کی وہ روایت بڑی معروف ہے، کتب احادیث کے اندر موجود ہے. آپ فرماتی ہیں لنا شمسن وللآفاق شمسن، لوگو ایک سورج تمہارا ہے اور ایک سورج میرا ہے. تمہارا سورج وہ ہے جو دن کو چمکتا ہے اور میرا سورج وہ ہے جو دن کو بھی چمکتا ہے، راتوں کو بھی دمکتا ہے. اللہ اکبر. اور بہت بے شمار روایات ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی چمک سے مدینہ چمک رہا تھا. اور اہل مدینہ نے جس انداز سے حضور کا استقبال کیا یہ بھی تاریخ کا انوکھا باب ہے.
اللہ اکبر. زبان پر طالع البدر علینا کی صدائیں ہیں، دلوں میں ما دعا للہ دائی کی دعائیں ہیں. انصار اسلحہ پہن کے کھڑے ہیں، حضور کا استقبال کر رہے ہیں. اور وہ جو پورا ایک نقشہ تھا نا، مولانا حفیظ جلندری نے اس کو نظم میں بیان کیا ہے. وہ چند شعروں کے اندر بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر. چونکہ مکہ مدینے سے جنوبی سمت پہ ہے، جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر. سواد شہر میں داخل ہوا ناکا سوار آ کر. نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی. مسلمانوں کے بچے بچیاں مسرور تھے سارے، گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے. کہیں معصوم ننھی بچیاں تھی دف بجاتی اور رسول پاک کی جانب اشارے کر کر کے گاتی اور کہتی کیا تھیں؟ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. اسلحہ پہن کے لوگ اپنی حویلیوں کے دروازے کھول کے، حویلیاں سجا کے، سر جھکا کے حضور کی راہیں تک رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں حلم الینا یا رسول اللہ الی العدد والعدت والمن. حضور ہمارے گھر آ جاؤ نا، گھر کافی کھلا ہے، 4 مہمان بھی آ گئے تو سنبھال لیں گے، اور اگر کسی نے حملہ کیا نا تو ہمارے پاس اسلحہ بھی ہے، کاٹ کے رکھ دیں گے. کرم فرمائیں ہمارے گھر قدم تو رکھیں. اللہ اکبر. لیکن آپ جانتے ہیں صاحب علم لوگ موجود ہیں کہ جب چاہنے والے زیادہ ہوں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کس کے ہاں ٹھہریں اور کس کے ہاں نہ ٹھہریں. ظاہر ہے جس کے ہاں نہ ٹھہریں گے اس کا دل ٹوٹے گا، اور آقا کریم اسلام دل توڑنے کے لیے نہیں، محبوب تو دل جوڑنے کے لیے آئے ہیں. جب کہا نا کہ حضور ہمارے گھر آ جائیے تو آقا کریم صلوات والسلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے ناکا مبارک کی جو مہار تھی وہ اس کی گردن پہ ڈالی اور فرمایا خلو سبیلہا ناقتی مامورۃ من اللہ، میری اونٹنی کی راہیں چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا یہ وہیں پہ ٹھہرے گی. اللہ اکبر. اونٹنی چلتی چلتی جب پہنچی نا بنو نجار کے محلے میں تو یہاں وہ بچیاں موجود تھیں جو دفیں بجا کر حضور کا استقبال کر رہی تھیں. ویسے تو پورے مدینے میں استقبال تھا، بچے وہ گلیوں میں، مسلم شریف کی حدیث کے مطابق وہ فرق الغلمان، وہ گلیوں کے اندر پھیل گئے تھے، اور عورتیں جو ہے وہ مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئیں، مرد چھتوں پہ چڑھ گئے، اور لبوں پہ لفظ کیا تھے؟ ینادونا یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ. یہ جو یا محمد کا نعرہ ہے، یا رسول اللہ کا نعرہ ہے، یہ آج کے کسی سنی کا لگایا ہوا نعرہ نہیں ہے، یہ اہل مدینہ جو حضور کے صحابہ ہیں، جو انصار ہیں، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا یہ حضور کے صحابہ انصار کی سنت ہے. یا محمد یا رسول اللہ مسلم شریف کے لفظ ہیں، وہ یہ نعرے لگا رہے ہیں. اور جب پہنچی نا سواری بنو نجار کے محلے میں تو بچیاں دفیں بجا رہی تھیں، اور طالع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی، یہ پڑھ رہی تھیں، دف بھی بجا رہی تھیں. تو آقا کریم صلوات والسلام بچیوں کے پاس سے گزرے تو بچیوں کو مخاطبہ کر کے کہا کہ بیٹا کیا تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ تو بچیوں نے کہا آقا پیار کرتی ہیں اس لیے تو استقبال کر رہی ہیں. تو آقا کریم فرمایا بیٹا میں محمد بھی تم سے پیار کرتا ہوں، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر. وہ محبوب بڑے کریم ہیں. ہم تھوڑا سا محبوب سے پیار کر کے تو دیکھیں، وہ تو اتنی محبت کو عزت دیتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں محبت کو. کائنات میں کوئی اتنا محبت کو پروٹوکول دے ہی نہیں سکتا. ان سے تو اگر پتھر پیار کریں تو محبوب کہتے ہیں احد جبل یحبنا ونحبہ، اوہ پہاڑ ہے پتھروں کا بنا ہوا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے معروم نہیں رہتا، میں محمد بھی اس سے پیار کرتا ہوں. کتنے کریم محبوب ہیں، کتنے لجپال ہیں. آقا کی صلوات والسلام جو ہے وہ گزر ہیں، سواری چل رہی، ہر ایک یہی کہہ رہا ہے کہ حضور آ جائیں. اور کوئی تو ایسے تھے کہ صدیاں بیت گئی تھیں انتظار کرتے. شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہے. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ نیویاں دا پرونا ہے ساڈا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویکھدے رہ گئے. سہل سہیل نامی 2 یتیم بچے ہیں، ان کا خالی پلاٹ پڑا ہے. جہاں اہل مدینہ
وہاں کھجوریں خشک کیا کرتے تھے، وہاں حضور کی ناقہ مبارک جا کے بیٹھ گئی، اٹھانا چاہا لیکن پھر بیٹھ گئی، پھر اٹھانا چاہا بیٹھ گئی۔ قریب ترین مکان حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا، وہ حضور کی خوشبو سونگھ کر فوری طور پہ باہر آ گئے اور پھر ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں آقا اب اونٹنی کو نہ اٹھائیے گا، اب میرا مقدر جاگ گیا ہے، اب تو میرا بخت سنور گیا ہے۔ جلدی جلدی حضور کا سامان اٹھایا، اپنے گھر میں لے گئے۔ حضور نے جب قدم رکھا نا ان کے گھر میں تو آنگن مہکنے لگ گیا۔ اب ان کی جو خوشی تھی، ان کی جو مسرت تھی، اور قربان جائیں حضرت ابو ایوب انصاری کے بخت پر، ان کے نصیب پر کہ آقا کریم اسلام ان کے گھر آئے، تو ان کی خوشی کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک شاعر نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتا ہے آپ کہہ رہے تھے امروز شاہ شاہاں مہمان شدست تمہارا، جبریل با ملائک درباں شدست تمہارا، لوگوں مجھے مبارکباد دو، دیکھتے نہیں شاہوں کا شاہ میرا مہمان بنا ہوا ہے، اور جبریل فرشتوں کے ساتھ آ کے میرے گھر پہ پہرے داری کر رہا ہے۔ اور ایک پنجابی کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے مینو دیو نی مبارکباد اج میرا ماہی آیا، مینو دیو نی مبارکباد اج میرا ماہی آیا، میرا گھر ہویا آباد نی اج میرا ماہی آیا۔ تو آقا کریم صلوات والسلام جب تشریف لائے، آتے ہی ملاقات ہوئی حضرت یعلا بن مرہ سے، جیسے کہ کتب سیرت کے اندر موجود ہے، میں نے جن کتابوں کا مطالعہ کیا متعدد کتب ہیں۔ آتے ہی یعلا بن مرہ سے ملاقات ہوئی تو فرمایا یعلا تیرا نام ہے؟ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ پہلے تو کبھی میری حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن حضور کو میرا نام بھی معلوم ہے۔ تو حضور فرمایا کہ وہ جو تبا کا خط تھا میری امانت، وہ خط تو لاؤ، وہ خط تو لے کے آؤ۔ میں نے خط پیش کر دیا، آقا کریم اسلام نے خط کو چوما، فرمایا مرحبا یا تبا، مرحبا یا خصالے، تبا تیرا آنا مبارک ہو، میں تیرا ایمان قبول کرتا ہوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے دن میں محمد تیری شفاعت بھی کروں گا۔ توجہ چاہوں گا، جو محبوب اپنے 1000 سال قبل کے غلام کو جانتے بھی ہیں، اس کی گئی محبت کو پہچانتے بھی ہیں، تو کیا ان غلاموں کے سینے کے اندر کے پیار کو نہیں جانتے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر، وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبوب کو اپنے غلاموں کی محبت کا علم نہ ہو؟ وہ تو اپنے 1000 سال قبل کے غلاموں کو بھی جانتے ہیں۔ تو لہٰذا قیامت تک جتنے لوگ آتے رہیں گے، حضور سے پیار کرتے رہیں گے، آمنہ کے لال ان کو محبتوں کا صلہ عطا فرماتے رہیں گے۔ اب جو اگلی بات جو شیخ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی مدارج النبوہ کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ ہمارے بزرگ تھے جو صرف حضور کی سیرت نہیں بیان کرتے تھے، بلکہ وہ حضور کی سیرت اس انداز سے لکھتے ہیں کہ حضور کی سیرت کے واقعات کا بھی پتہ چلتا جائے اور قاری کے سینے میں عشق رسول کی حرارت بھی پیدا ہوتی چلی جائے۔ ہمارے بزرگوں کا یہ طرز امتیاز ہے کہ وہ لفظوں کو جامع ایسا پہناتے ہیں کہ حضور کی محبت بھی سینے میں اترتی چلی جاتی ہے۔ تو آپ نے لکھا اور خوب لکھا، فرماتے ہیں تم جانتے ہو کہ حضور حضرت ابو ایوب انصاری ہی کے گھر کیوں آئے؟ ایک تو وہی بات جو عام معروف ہے کہ چونکہ وہ غریب تھے، وہ محسوس کرتے تھے کہ میرے گھر کس نے آنا ہے، تو آقا کریم اسلام نے ان کو نوازا، وہ جس پہ چاہیں کرم فرما دیں۔ ایک وہ معروف بات ہے، آپ نے علماء سے سنی، لیکن یہ بات شاید آپ نے علماء سے نہیں سنی ہوگی، اور اگر سنی بھی ہے دوبارہ سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ شیخ لکھتے ہیں اس گھر میں حضور اس لیے تشریف لائے کہ یہ وہی گھر تھا جو 1000 سال تبا نے حضور کے لیے تعمیر کیا تھا۔ اس لیے آقا کریم صلوات والسلام اس گھر میں تشریف لائے کہ جو مدینہ میں میرے غلام نے میرے لیے تعمیر کیا ہے، تو میں اسی گھر میں جاؤں گا تاکہ وہ اپنی قبر میں موجود ہے تو پھر بھی اس کی روح خوش ہو کہ میرے محبوب نے میری محبت کا صلہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دمیں مچی ہوئی حضور کے آنے کی، گھر گھر تذکرے ہیں حضور کے۔ حضور کی آمد سے 550 سال قبل حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد لمبا واز کرتے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ
یاتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں جا رہا ہوں اور میرے بعد عظمتوں والا محبوب آئے گا جس کا نام نامی احمد ہوگا. نام بھی بتا دیا، آمد کا اظہار بھی کیا. لوگ کہتے ہیں لکھا کہاں ہوا ہے؟ عجیب و غریب قسم کی باتیں. ہمارے حضرت کتنی خوبصورت بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لکھے میں کمی نہیں ہے، قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. یہ قرآن میں لکھا ہے نا کہ حضور کی آمد کا اظہار عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں. یہ قرآن میں لکھا ہے کہ حضور کی آمد کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں. یہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، لوگوں تمہارے پاس اللہ کا نور آ گیا. مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد حضور کی ذات. پڑھیں جملہ، جو مستند مفسرین ہیں جس کے دل میں حضور کا پیار ہے، اگر نفرت پیدا ہو گئی، حسد پیدا ہو گیا، تو میں اس کو دلیل نہیں بنا رہا، میں اس کو دلیل بناتا ہوں جو کہ مستند جو ہے وہ مفسر ہے. جیسے کہ تفسیر جلالین ہے، دیگر بڑی بڑی امہات الکتب تفسیر کی آپ پڑھیں تو اس میں قد جاءکم من اللہ نور سے مراد حضور کی ذات ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس ایسے محبوب آئے ہیں تو جو تم میں سے عظیم ترین ہیں، جو تم میں سے ہی ہیں. بے شمار آیات ہیں جس میں حضور کی آمد کا اظہار ہے، حضور کے میلاد کا تذکرہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے سے قرآن مجید کی آیات کو سجا رکھا ہے. بلکہ اگر آپ کا ذوق ساتھ دے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بات لمبی نہ ہو جائے تو شداں مداں زبراں زیراں سب شان اودی وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیاں. اس پہ مولانا صاحب تفسیر روح المعانی نے ایک بڑی خوبصورت دلیل پیش کی ہے کہ یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہر جگہ پہ حضور کا ذکر ہے قرآن میں. اور اس کو صاحب تبیان القرآن نے بھی نقل کیا اس روایت کو. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہر آیت میں حضور کا ذکر ہے، ہر جگہ پہ حضور کا ذکر ہے؟ تو یہ ایک علامہ صاحب تفسیر روح المعانی علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بڑی خوبصورت بات انہوں نے نقل کی. فرماتے ہیں کہ یہ جو بسم اللہ کی با ہے، بسم اللہ کی با ہے، اس با سے مراد ذات رسالت مآب ہے. اور با کے نیچے جو زیر ہے اس سے حضور کی صفت رحمت کی طرف اشارہ ہے. اب قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے، اور بسم اللہ کی با سے مراد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور زیر سے مراد حضور کی صفت رحمت کی طرف اشارہ ہے. ایک صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے لیکن آغاز اس کا بھی با سے ہوتا ہے. فرماتے ہیں اس سے مراد بھی ذات رسالت مآب ہے، اور اس کے اوپر جو زبر ہے اس سے حضور کی صفت جلال کی طرف اشارہ ہے. اب 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے، آقا حکیم اسلام کا تذکرہ اور حضور کی صفت رحمت اور جمال کا تذکرہ، اور ایک صورت کے شروع میں حضور کا تذکرہ اور حضور کی صفت جلال کا تذکرہ. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 113 صورتوں کے شروع میں حضور کے جمال کو بیان کیا ہے اور ایک صورت کے شروع میں حضور کے جلال کو بیان کیا ہے. تو جس جگہ پہ بھی آپ جائیں گے ہر جگہ پہ آپ کو حضور کی عظمتوں کے قصیدے نظر آئیں گے. اس لیے وہ تو لکھا ہوا ہے، اس میں کمی نہیں ہے. لیکن حضرت کی بات بڑی خوبصورت ہے. وہ فرماتے ہیں کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بات شمع کی چل رہی ہو اور وہ پروانہ کیسا ہے جو کہے کہ جناب لکھا کہاں ہوا ہے؟ بات پھولوں کی ہو رہی ہو، وہ بلبل کیسا ہے جو کہ لکھا کہاں ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں بات نبی کی ہو تو وہ امتی کیسا ہے جو دلیلیں مانگتا پھرے اور کہے جناب لکھا کہاں ہوا ہے؟ اس کو تو اپنے محبوب کا ذکر سن کے اس کا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کو قرار ملتا ہے. تو لکھے میں کمی نہیں ہے، لکھا ہوا تو ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا اظہار جس انداز سے قرآن میں کیا گیا، اور جگہ جگہ پہ حضور کے تذکرے ہیں، اور اس کو آج اگر ہم بیان کریں تو ہمارا ایمان اسی انداز کے ساتھ تازگی محسوس کرتا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے پورے پروٹوکول، پوری عزت، پوری تکریم کے ساتھ محبوب علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. جس سال حضور پیدا ہوئے لوگ اپنی بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے، اللہ نے ہر گھر بیٹے عطا فرمائے تاکہ کسی گھر میں وہ اداسی نہ ہو. حضور کی آمد کا صدقہ ہر گھر خوش ہونا چاہیے. حضور کی آمد سے قبل انسانیت غلامی میں جکڑی ہوئی تھی، غلام ہوتے تھے انسان.
اور اتنی تذلیل سی انسانوں کی کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر اس کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دیتا تو آقا اس پہ بھی اس کو کوڑے مارتا تھا. کیوں؟ حضرت میں نے آپ کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دیا کہ گرم نہ ہو جائے. وہ پھر بھی کوڑے مارتا ہے کہ تو اتنا خود سر ہو گیا ہے, تو نے میری اجازت کے بغیر میرے جوتے کو ہاتھ کیوں لگایا. اس قدر انسانوں کی تذلیل ہوتی تھی. لیکن جیسے حضور پیدا ہوئے, ایک لونڈی آئی ابو لہب کے پاس, کہنے لگی مبارک ہو تیرے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے تیرے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا کیا ہے, مبارک ہو تیرے بھتیجا پیدا ہوا ہے. اس نے انگلی کا اشارہ کیا, جا تو آزاد ہے. اب یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن اس کے پیچھے کا فلسفہ دیکھیں. فلسفہ یہ ہے کہ جب اس لونڈی کو آزادی ملی تو یہ اعلان تھا اب غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی, اب وہ آگے ہے جو پوری انسانیت کو آزاد کرنے کے لیے آیا ہے. اور آج پوری انسانیت آزاد ہے تو یہ محبوب علیہ السلام کی آمد کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. تو آقا کریم صلوات والسلام کی آمد کا پورے پروٹوکول کے ساتھ اظہار کیا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا, انہیں اپنا محبوب محمد عطا فرما دیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پھر محبوب تو پوری کائنات کے نبی ہیں. محبوب فرشتوں میں تو آ سکتے تھے, فرشتوں سے پیدا نہیں کیا. محبوب جنات میں سے بھی تو آ سکتے تھے, جنات سے پیدا نہیں کیا. فرمایا من انفسکم, محبوب کو تم میں بھیجا بھی ہے اور دوسرا احسان یہ کیا ہے کہ تم ہی میں سے پیدا کیا ہے, تم انسانوں میں سے میں نے محبوب کو بھیجا, تو یہ تمہارے اوپر میرا دوسرا احسان ہے. اب اس آیت پہ گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن میں اپنی آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. ایک قرات تو علماء تشریف رکھتے ہیں من انفسہم, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, ایک قرات یہ ہے. دوسری قرات یہ ہے من انفاسہم. انفاسہم, انفاسہم کا مطلب یہ ہے کہ ہے تم میں سے ہی, لیکن یہ نہ سمجھنا کہ ہم جیسے ہیں. فرمایا تم میں سب سے نفیس ترین ہیں, عظیم ترین ہیں, شانوں والے ہیں, آنوں والے ہیں. تم اللہ کو راضی کرتے ہو لیکن یہ وہ محبوب آ رہا ہے رب رب ہو کے اس محبوب کو راضی فرماتا ہے. بس بھی صرف ایک بات اس پہ پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو بالکل ختم کرتا ہوں. محلہ بنو سالم کی مسجد ہے, آپ جانتے ہیں حضور کی جب مدینہ طیبہ میں تشریف آوری ہوئی تو 16 یا 17 ماہ بخاری شریف کے مطابق حضور مسجد حرام کی بجائے مسجد اقصیٰ کی طرف, اس جانب میرا خیال شمال ہے نا, اس جانب شمال کی جانب مسجد اقصیٰ کی جانب, مسجد اقصیٰ کی جانب رخ کر کے حضور نماز پڑھا کرتے تھے 16 یا 17 ماہ. لیکن جب محلہ بنو سالم کی مسجد میں موجود تھے, زور کی نماز تھی, جو لوگ وہاں اس مدینہ پاک میں گئے ہیں, مسجد قبلہ تین کا وہ منظر سامنے آ گیا ہوگا. اس مسجد میں حضور نماز پڑھا رہے ہیں تو خاطر آتر میں خیال آیا کہ اگر میرا قبلہ مسجد اقصیٰ کی بجائے مسجد حرام ہو جائے تو کیا کہنا. اس چیز کے پیش نظر آقا کریم اسلام نے اپنا چہرہ انور آسمان کی جانب اٹھایا, اوپر کی جانب دیکھا. اللہ کو محبوب کی ادا اتنی پسند آئی, اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. میں قد نرا تقلب وجہک فی السماء, محبوب تم جو بار بار آسمان کی جانب رخ کر کے آسمان کی جانب دیکھ رہے ہو, تم ہی نہیں دیکھ رہے, ہماری نگاہ قدرت بھی تو تیرے چہرے پہ لگی ہوئی ہے, ہم بھی تجھے دیکھ رہے ہیں. کیا پروگرام ہے, قبلہ بدلنا چاہتے ہو؟ عرض کی ہاں مالک قبلہ بدلنا چاہتا ہوں. فرمایا پھر دیر کیوں کرتے ہو, ابھی بدل لو. 2 رکعتیں ہو چکی ہیں, 2 باقی ہیں. فرمایا محبوب ابھی قبلہ بدل لو. عرض کیا مالک تیری نماز تو پوری ہو لے. فرمایا محبوب اب میری نماز بعد میں پوری ہوگی, پہلے تیری مرضی پوری ہوگی. می ودیا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں, سائم قبلہ اودے بنیا جدے یار نے موڑیاں زلفاں. تو فرمایا من انفاسہم, تم میں سے ہیں لیکن تم جیسے نہیں ہیں, تم میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. ماہ ربیع النور کی آج سمجھ لیں کہ دوسری شب جو ہے وہ جاری ہو چکی ہے. حضور کے ذکر کا چراغاں
گھر گھر ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیں ہم حضور کے ذکر کا چراغاں بھی کریں اور اپنے گھر میں ویسے بھی چراغاں کریں، گھر گھر محافل کا انعقاد کریں، لیکن اس مہینے میں خاص طور پہ ہم نماز پنجگانہ میں سے کوئی نماز مس نہیں ہونی چاہیے۔ کوشش کریں کہ نماز پنجگانہ بجماعت ادا کریں۔ پہلے آپ اگر کوئی آدمی مسجد میں نہیں آتا، اب پنجگانہ نماز میں آ رہا ہے، لوگ پوچھیں یار پہلے تو نہیں آتے تھے، کیا ہو گیا؟ تو آپ بتائیں نا، بھی محبوب کی آمد کا مہینہ ہے، اس لیے میں اب محبوب کی آمد پہ اللہ کا شکر تو ادا کرنا ہے نا، تو اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگر پہلے قرآن پاک کی تلاوت کا معمول نہیں ہے تو اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کو ترک نہ کریں، چاہے 2 رکوع بھی پڑھ لیں لیکن تسلسل سے پڑھیں، اور آقا کریم اسلام کی ذات پہ کثرت سے درود و سلام پڑھیے، اس لیے کہ آقا کریم اسلام پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنا یہ جنتی ہونے کی علامت ہے۔ اس مہینے میں پھر اور زیادہ جو ہے وہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ آج کے اس پروگرام کو سجانے میں ہماری انتظامیہ اور مسجد کی انتظامیہ، جن جن احباب نے بھی آصف بھائی کے ساتھ اور ان کی انتظامیہ نے کوشش کی، محنت کی، احباب کو جمع کیا، اللہ تعالیٰ سب کو اتنا عطا فرمائے کسی چیز کی کوئی کمی باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ مجھے ایک نعت کے شعر کا کہا جا رہا ہے بار بار، میرا خیال وقت کافی ہو گیا ہے۔ مولانا ظہوری میرے جو پسندیدہ شاعر ہیں ان میں سے ایک نام مولانا ظہوری کا بھی ہے، تو وہ حضور کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہر پاس پیاں نے پکارا سونا، سبحان اللہ، ہر پاس پیاں نے پکارا سونا گیا۔ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر پاس پیاں نے پکارا سونا گیا، ہر پاس پیاں نے پکارا سونا گیا، وہ دنیا تے آئیاں نے بہاراں سونا گیا، دنیا تے آئیاں نے بہاراں سونا گیا، ہر پاس پیاں نے پکارا سونا گیا۔ ذرا جھوم کے پڑھیں، ہر پاس پیاں نے پکارا سونا گیا۔ ایک بار اونچی سبحان اللہ کہیں، آپ کو شعر سناتا ہوں۔ سبحان اللہ، آیا جدوں سونا امتاں دا رکھوالا اے، آیا جدوں سونا، آیا جدوں سونا امتاں دا رکھوالا اے، آمنہ دے ویڑے داتے سمائیں نرالا اے، آمنہ دے ویڑے داتے سمائیں نرالا اے، او نوری نوری پہندیاں پھوہاراں سونا آ گیا، نوری نوری پہندیاں پھوہاراں سونا آ گیا، ہر پاس پیاں نے پکارا سونا آ گیا۔ اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔